السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے حقوق کا بیان۔ حقوق کون کون سے حقوق ہیں؟ حقوق کا بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حقوق کا تصور اسلام میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں، جن میں سے سب سے اہم درج ذیل ہیں۔ حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کس کے؟ اللہ کے حقوق۔ یہ وہ حقوق ہیں جو بندے پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ توحید سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، یہ کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ قرآن مجید میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام عبادات اللہ کے حقوق میں شامل ہیں۔ نمبر 2، حقوق العباد۔ وہ تھا حقوق اللہ، یہ حقوق العباد، یہ بندوں کے حقوق۔ اسلام میں بندوں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی بھی اپنے بندے سے ہی مشروط کرتا ہے۔ والدین کے حقوق۔ قرآن مجید میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورہ بقرہ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ پڑوسی کے حقوق۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ شاید اسے وارث بنا دیں گے۔ بخاری و مسلم کی حدیث۔ یتیموں اور مساکین کے حقوق۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سورۃ الضحیٰ۔ تو یتیم پر ظلم نہ کرو۔ بیوی اور بچوں کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ حقوق الحیوان، جانوروں کے حقوق۔ اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایک عورت کو بلی کو قید کر کے مارنے پر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھے اور اس کے بندوں کے ساتھ عدل، احسان اور محبت کا برتاؤ کرے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر عبادات بھی مکمل نہیں ہوتی۔ بندوں کے حقوق بہت زیادہ سخت ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام میں حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بار بار بندوں کے ساتھ حسن سلوک، عدل، رحم دلی اور انصاف کا حکم دیا۔ حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد بہت سخت ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں ان میں انصاف اور محبت کے تقاضے پورے کرنا۔ قرآن مجید میں حقوق العباد کے بارے میں انصاف کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان سورہ نحل کی آیت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ایمان کے بعد حسن سلوک کی تاکید ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، قیامت کے دن حقوق العباد کا حساب ہوگا۔ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد کا حساب ہوگا، اس کی معافی انسان سے ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حقوق العباد کی معافی انسان سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد صرف متعلقہ بندہ سے ہی معاف کر سکتا ہے۔ اہم ترین حقوق العباد: والدین کے ساتھ
والدین کے حقوق فرمان الہی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی بار نصیحت کرتے رہے کہ میں نے گمان کیا کہ شاید وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یتیموں اور محتاجوں کے حقوق، یتیم کی کفالت جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں بار بار یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ بیوی اور بچوں کے حقوق، یہ بھی بہت اہم ہے۔ بیوی پر، شوہر پر بیوی کے نان، نفقہ، عزت اور حقوق کی ادائیگی فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ملازمین، خادم، مزدور کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جب مزدور کی مزدوری کیا، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے۔ یہ ان کے حقوق میں شامل ہے۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ یہ ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں انسان کے ساتھ تعلقات کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ جو شخص بندوں کے ساتھ حقوق ادا نہیں کرتا وہ نیک عمل کے باوجود آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔